وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں جی۔ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل عزت و احترام علماء کرام، گرامی قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جس مرحوم مغفور کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں روشن فرمائے۔ میں بالکل مختصر سے ٹائم کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حکم تھا بھائیوں کا تو میں آگے ہوں، حافظ اورنگزیب صاحب کا، دیگر دوستوں کا۔ میں نے اصل میں پنڈ گیا ہے، وہ صدیق قادری صاحب کا بھی چیلا، میں ادھر بھی جانا ہے، تو اللہ بس ہماری حاضری قبول فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے، بہت سارے لوگوں نے روزے رکھے اور کچھ دوستوں نے نہ بھی رکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، روزے رکھنے والوں کو بھی اس نے بیٹے دیے ہیں اور روزے نہ رکھنے والوں کو بھی اس نے بیٹے دے دیے ہیں۔ اندازہ کریں اس کی رحمت، مہربانی اور فضل کہ کبھی ایک دن بھی اس نے کوئی چٹھی نہیں بھیجی کہ تیرا بیٹا تیری ماں کے پیٹ میں ہے، تیری بیوی کے پیٹ میں ہے تو میں اسے مارنے والا ہوں، اب دنیا میں نہیں آئے گا کیونکہ تو نے فجر نہیں پڑھی، اب تیرے بیٹے کی میں نے یہ کام خراب کرنے لگا ہوں کیونکہ تو نے زور نہیں پڑھی۔ اندازہ کریں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو، الا مگر میں نے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونَ، واسطے عبادت کے۔ اور ہم نے کتنی عبادت کی، ہم نے کتنی عبادت کی یار، پوری زندگی کا ہی نچوڑ نکال لیں کہ ہم نے پوری زندگی میں کتنی عبادت کی ہے۔ اندازہ کریں نا کہ میں کل پرسوں ایک جگہ کے کہہ رہا تھا پنڈ کے میں کہ اب میری بھی زندگی میں 38-39 رمضان آ کے گزر گئے اور یعنی کہ 38-39 لیلۃ القدر کی راتیں بھی آئیں اور وہ بھی چلی گئی ہیں، لیکن مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یار اتنے رمضان اور اتنے لیلۃ القدر کے بعد کیا تو اور میں بندے ہو گئے ہیں؟ کیا ہم بندے بن گئے ہیں؟ ہم نے رمضان سے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے روزے رکھ کے ہم نے اپنے اندر چینج کیا لے آیا ہے؟ دیکھیں یار، رات کو ہم سحری کے وقت اٹھے، ہم نے 18-20 گھنٹے کا روزہ رکھا، لیکن رمضان کے بعد تو بات دور کی بات ہے، رمضان کے اندر بھی اگر کوئی پکوڑے سموسے بنانے والے کی دکان ہے تو وہ روزہ رکھ کے بھی اس پکوڑے اور سموسے میں ملاوٹ کرتا ہے۔ وہ یعنی کہ یہ اتنے نچلے درجے پہ اب ہم اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اوپر درجے کی کرپشن یا جھوٹ یا گناہ وہ تو بہت دور ہے، ہم اتنے نچلے درجے پر بھی گناہ نہیں چھوڑتے کہ یعنی کہ پکوڑے کے اندر بھی ہماری ملاوٹ شدہ ہوتی ہے، ملاوٹ شدہ غذا ہوتی ہے جو لوگوں کو ہم کھلاتے ہیں، یعنی کہ گھی پکوڑے بنانے والا بھی چربی لے آ کے اس میں پکوڑا تل کے روزے دار کو کھلا دیتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ کیا تو نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے رکھا ہوا ہے، اور صرف آج نہیں ہے، میں نے تو 50 سال سے روزے سے رہتا ہوں، میں تو 70 سال سے روزے سے رہتا ہوں۔ اور یار تیری 70 سال سے روزے سے رہنے کا فائدہ کیا ہے جب تک کہ ابھی تک تو ایک پکوڑا صحیح نہیں بنا سکا، ابھی تک تو پکوڑے تلنے والے گھی کو ایک نمبر لے آ کے روزے دار کو تو ایک پکوڑا اصلی نہیں کھلا سکا، تو اگر تو 40 سال کیا 80 سال روزے رکھتا رہے تو چے مانی دار۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے بندے میں نے تمہیں اس لیے یہ جو پہلے نفی کی اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کہیں وہ دیکھیں نا حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ شہر سے دوڑا کسی ڈر کی وجہ سے، تو راستے میں اس کی پیچھے شیر لگ گیا اور وہ شیر کے ڈر سے اور دوڑا، جس وقت دوڑتے دوڑتے وہ ایک اوپر کی جگہ سے چھلانگ لگاتا ہے تو نیچے کنواں تھا، وہ اس کنویں میں گر جاتا ہے اور کنویں کے اندر ایک رسی لٹک رہی تھی اور وہ اس رسی کے پکڑ کے جھولنے لگ جاتا ہے۔ وہ جب اوپر دیکھتا ہے تو شیر اس کو تاڑ رہا ہے، وہ نیچے دیکھتا ہے تو کنویں میں ایک بہت بڑا اسدہ سانپ منہ کھولے اس کے انتظار میں ہے کہ وہ نیچے گرے اور میں اس کو کھا جاؤں۔ اب وہ پریشان ہے کہ نیچے گروں تو سانپ کھاتا ہے، اوپر جاؤں تو شیر کھاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ جس رسی سے لٹک رہا ہے اس رسی پر 2 چوہے، ایک کالے رنگ کا چوہا ہے اور ایک چٹے رنگ کا، وہ اس رسی کو کاٹ رہے ہیں جس رسی کو وہ پکڑ کے لٹک رہا ہے۔
اب وہ ڈر کے مارے کہ کچھ دیر میں تو یہ رسی کٹ جائے گی اور میں تو نیچے گر جاؤں گا اور سام تو مجھے کھا جائے گا. کہتا ہے کتنی دیر میں میری نظر اس کنویں میں شہد کا چھتا لگا ہوا تھا, جیسا آدھی پنجابی ماکو آکھنے بھئی وہ شہد لگا ہوا تھا. میں نے انگلی سے شہد کے چھتے میں انگلی ڈالی اور تھوڑا سا شہد لیا اور ایک قطرہ شہد لے کر نا میں نے وہ اپنی زبان پہ لگایا. وہ اتنا لذت اور لذیذ اور اتنی مٹھاس کہ مجھے وہ شیر بھی بھول گیا, مجھے نیچے والا سانپ بھی بھول گیا, مجھے وہ 2 چوہے بھی بھول گئے. میں اس کے ذائقے میں اتنا پڑا کہ اتنی دیر میں وہ 2 چوہے میری رسی کو کاٹ چکے تھے اور میں نیچے گر چکا تھا اور میں سانپ کے منہ میں چلا گیا تھا. امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتا ہے کہ وہ سانپ کیا ہے, تمہیں پتا ہے کہ وہ رسی کیا ہے, تمہیں پتا ہے کہ وہ کالا اور چٹا چوہا کیا ہے, تمہیں پتا ہے کہ نیچے کنویں کے تہ میں منہ کھولے وہ سانپ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دوڑ رہا تھا دنیا کے پیچھے اور وہ جو شیر ہے وہ اس کے اعمال ہیں, گناہ ہیں اس کے جو اس کو پیچھے دوڑ رہے ہیں, اور جو اس رسی سے وہ لٹک رہا ہے وہ رسی اس کی زندگی ہے, اور جو 2 چوہے اس رسی کو کاٹ رہے ہیں وہ جو ایک کالا اور چٹا, وہ کالا چوہا اس کی راتیں ہیں اور چٹا چوہا اس کے دن ہیں, اور وہ نیچے جو سانپ منہ کھولے اس کو دیکھ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ اس کی قبر ہے. اور وہ شہد جو ہے نا شہد جس کو ایک قطرہ ہاتھ میں لے کر اس نے زبان پہ لگایا اور پھر اس کو شیر بھی بھول گیا اور پھر اس کو نیچے والا سانپ بھی بھول گیا, پھر اس کو وہ رسی کٹنا بھی بھول گئی. تو لکھنے والے کمال لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لوگوں وہ رسی اس کی زندگی تھی, وہ رسی اس کی زندگی تھی, اور وہ جو شہد ہے وہ دنیا کی مٹھاس تھی. اے بندے تو نے دنیا کے ایک قطرہ ذائقہ کیا لے لیا کہ تمہیں گندے اعمال کی توبہ بھی بھول گئی, تو نے نیچے قبر میں سانپ اور بچھو بھی بھول گئے, اور جو زندگی کے 2 چوہے جو رات اور دن کاٹ رہے ہیں کم کر رہے ہیں تیری زندگی کو, تمہیں وہ بھی بھول گئے. ہم نے کیا سیکھا اس رمضان سے؟ ہم نے کیا جو وہ گندے اعمال جو شیر کی طرح ہمارے پیچھے ہمیں قبر میں دھکیلنے کے لیے دوڑے آ رہے ہیں, کیا ہم نے ان گندے اعمال سے کوئی توبہ کر لی ہے رمضان میں؟ یار میں نے تو روزوں میں یہ بھی دیکھا, میں کل دوستوں کو بتا رہا تھا کہ اگر کوئی ایک بندہ میرے پاس آیا اسلام آباد میں, وہ کہتا ہے جناب میں نے مولوی صاحب آج نماز پڑھی ہے آپ کے پیچھے. میں نے کہا جی بڑی مہربانی, شکر ہے آپ نے مجھے امام بنا لیا ہے, ورنہ اتنے دنوں سے تو سالوں سے تو آپ مسجد میں آتے نہیں ہیں. تو کہنے لگا جناب نہیں میں یہ بات نہیں, میں یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا نا تو میں نے ایک طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ایک طرف میرے بندہ بیٹھا ہوا تھا, تو جب میں نے اس کو دیکھا نا تو میں نے کہا یار کتنا گندا بندہ ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے تو فلاں جگہ پہ مجھے گالی دی تھی, میرا جھگڑا چل رہا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا ظالمہ ابھی تو دوسری طرف تو نے سلام بھی نہیں پھیرا, حالت نماز کے اندر بھی تو ایک بندے سے انتقام لینے پہ آ گیا ہے. یعنی کہ ہماری عادت تو یہاں تک بھی نہیں بدلی کہ ہم ایک طرف سلام پھیرتے ہیں, ابھی دوسری طرف سلام رہتا ہے اور ہم دوسرے بندے سے انتقام لینے کے لیے سوچ لیتے ہیں, نماز کے اندر سوچ لیتے ہیں. تو 70 سال روزے رکھنا چیمان ادارت, 70 سال لیلۃ القدر, توبہ 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 کرتے کرتے ہم نے آسمانوں تک یہ تحریر لکھ دی, توبہ توبہ کرتے کرتے. لیکن اس توبہ کا دل سے کیا تعلق ہے, اس توبہ کا تیرے گناہ بخشوانے سے کیا تعلق ہے کہ رات کو تو توبہ توبہ کرتا ہے اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے تو دودھ میں ملاوٹ کر دیتا ہے, سب سے پہلے تو صبح حالت روزے میں اپنے گھر والوں کا حق مار لیتا ہے. دیکھیں حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا بڑا بندہ ہے یار فاروق اعظم, کتنا بڑا بندہ ہے کہ جس کی کردار پہ ایک انگریز نے 30 کتابیں لکھ دی ہیں. اندازہ کرنے کہ کتنا بڑا مقام ہوگا اس بندے کا کہ انگریز نے 30 جلدیں لکھ دی ہیں کہ جناب فاروق اعظم کا یہ کردار تھا. اندازہ کر لیں, وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی سے نکلا, لوگ آ گئے رسول اللہ کے سچے صحابہ, اللہ اکبر, ہم تو ان لوگوں کی بات ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں فاروق اعظم سے حدیث سے زیادہ روایت نہیں ہے, سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی حدیث سے زیادہ روایت نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم حدیث سے تو روایت نہ کر سکے, لیکن اگر ایک حدیث لے آؤ, ہم نے جو اس پہ عمل کیا ہے اس عمل کو تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی.
हमने हदीस तो पढ़ी है, अमल न कर सके। हमने नमाज तो पढ़ी है, अमल न कर सके। हमने बातें बड़ी की हैं लेकिन प्रैक्टिकल करके न दिखा सके। हमने रोजा तो बड़ा रखा है लेकिन इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, हमने परहेजगारी और तकवे का सेहरा अपने गले की जीनत नहीं बनाया। तो फारूक आज़म कहते हैं लोगों में मस्जिद नबवी से नमाज जोर पढ़ा के निकला तो गली में लोग आ गए। एक बंदा आया, कहने लगा फारूक आज़म तू बड़ा अच्छा बंदा है। दूसरा बंदा आया, वो कहने लगा फारूक आज़म तेरे अदल की, इंसाफ की हम क्या बात करें। लोगों ये इंसाफ की बात हो रही है, हमने तो अभी तक अपनी बीवी जो हमारे निकाह में है उससे भी इंसाफ नहीं किया। हमने तो हमारे नुत्फे से जो बेटा पैदा हुआ हमने तो अभी उससे भी इंसाफ नहीं किया। हमारे पेट से जो सगा भाई निकल के आया है हमने तो अभी तक 50 साल में उस एक सगे भाई से इंसाफ नहीं किया। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ बंदे मैंने तुम्हें खास इबादत के लिए, और इबादत को हमने सिर्फ सजदे पर सजदा, टकर पर टकर ये इबादत जान के हम कहते हैं कि बस बख्शे गए हैं। ये बाप के नुत्फे से पैदा होने वाला सगा भाई, उसके साथ हुस्ने इखलाक, रब के हजूर ने फरमाया, खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया तेरे सारी जिंदगी के सजदे एक तरफ हैं और तेरे माँ से तेरी माँ के पेट से पैदा होने वाला दूसरा भाई, उसके साथ एक लम्हे का उखले हुस्ने इखलाक, तेरी जिंदगी के सजदे एक तरफ है और तेरे सगे भाई के साथ एक लम्हे का हुस्ने इखलाक एक तरफ है। हमने तो अभी तक यहां तक भी, फारूक आज़म फरमाते लोगों बंदे आते चले गए, मेरी तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, चंगा है चंगा है चंगा है चंगा है कहते चले गए। फारूक आज़म कहते हैं एक बंदे ने तारीफ की, मेरी गर्दन झुक गई। फिर दूसरा आया, लोग आते गए यहां तक कि मेरा सर झुककर मेरी नाफ की हद को छूने लगा, इतना मेरा सर झुक गया, मैं रब से डरने लगा। मैंने कहा फारूक आज़म गली वाले तो तुम्हें चंगा कह रहे हैं, महल्ले वाले भी कह रहे हैं, मदीने के बस्ती वाले भी कह रहे हैं और तेरे मुक्तदी भी कह रहे हैं, तुम्हें सारी दुनिया कह रही है कि फारूक तेरी क्या बात है, फारूक आज़म तेरी, उमर इब्न खत्ताब तेरी क्या बात है। कहते हैं मैं रोते रोते और सर झुकाए झुकाए घर आ गया। मैंने दरवाजा खोला, मैंने अंदर से कुंडी लगाई, मैं अपने घर की दहलीज पे बैठ गया और मैंने जमीन पे बैठे बैठे मैं रोने लगा, आस्ता आस्ता रो रहा था। फिर मेरा दर्द बढ़ा, मैं ऊंचा रोने लगा, फिर और दर्द बढ़ा, फिर मेरी आवाज गली में सुनाई देने लगी। इतनी देर में मेरी बीवी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा जाओ अपने बाप से पता करो क्या कोई जिस्मानी दर्द है, क्या कोई मसला है जिस्मानी तौर पे, क्या तकलीफ है कि आप इतना रो रहे हैं। तो कहने लगे बेटा सिर्फ आप ना आओ, जाओ अपने अम्मी को भी बुलाओ, जाओ अपनी बहनों को, अपने भाई को भी बुलाओ। कहते हैं कि एक जगह पे अहले खाना इकट्ठे हो गए। जनाब फारूक आज़म ने अपनी बीवी को मुखातिब किया, अपनी क्या कमाल जुमले कहे। लोगों पता नहीं हम किस तरफ चले गए हैं, हम नेकी किसको समझते हैं और हम कब बदलेंगे, हमें समझ कब आएगी। देखे फलस्तीन में एक रात में हालत तरावियों में उन काफरों ने 28 मुसलमान मार दिए और किसी मुस्लिम ममालिक ने सी तक न की, एक जुमला तक कोई ना बोल सका। और एक 7 साल की बच्ची, वो फेसबुक पे उसकी वीडियो वायरल है, वो चीख चीख के कह रही है, वो कहती है मुसलमानों जिस वक्त हमें यहूदी मारते हैं ना तो मार के कहते हैं कि आज भी मारा है, कल भी मारेंगे, परसों भी मारेंगे, फिर भी मारेंगे, फिर भी मारेंगे। वो ये कहते कहते हमसे चले जाते हैं कि मारा है, मारेंगे, फिर मारेंगे, फिर मारेंगे। और मारते मारते उन्होंने तो फलस्तीन से मुसलमान ही खत्म करते चले जा रहे हैं। और एक जुमला तक अभी किसी रोजेदार बादशाह ने नहीं कहा, पता नहीं ये बादशाहियां कहाँ काम आएंगी। और मैं तो इस्लामाबाद एक दिन मैंने, वो दोस्त आए थे एजेंसी वाले, मैंने उन्हें आगे पहले साथ पे बिठाया। मैंने कहा यार एक दिन ये पैगाम हमारी फौज तक ये तो पहुंचाओ ना कि इतने सालों से तुमने इतनी गोलियां बनाई, पता नहीं कितने सालों से तुमने एटम बम बना रखे हैं, ये एटम बम काम भी करते हैं या नहीं, ये चलेंगे भी या नहीं, ये किसी दिन काम भी आने वाले हैं या नहीं। तो कहते हैं कि मैंने कहा लोगों कश्मीर पे, बोस्निया, बर्मा, चीचनिया, फलस्तीन, क्या क्या जुल्म है जो मुसलमानों पे नहीं ढाया गया। खुदारा अगर तुम उनको मार नहीं सकते तो एक दिन एक गोली चला के चेक तो कर लो कि क्या ये तुम्हारी गोली को जंग तो नहीं लग गया, क्या तुम्हारे एटम को जंग तो नहीं खा गया। ये जिस दिन तुम ये गोली चलाना चाहो, जिस दिन तुम ये एटम बम चलाना चाहो और ये आगे से जवाब दे कि नहीं नहीं जब वक्त था तूने नहीं चलाया, जब चलाना चाहिए था तुमने नहीं चलाया, आज चलाने का क्या फायदा है। तो मैं अर्ज कर रहा था
کہ لوگوں صرف بات ٹکروں پر ٹکر مارنے سے نہیں بنے گی، بات صرف روزوں پر روزہ، رمضان پر رمضان اور پھر الوداع 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 رمضان کہنے سے نہیں بنے گی، پریکٹیکل۔ اور دیکھو نا، تکو بھائی میں وہاں یار میں تو چنگیاں تے اچھی گلاں بھی کوئی بندہ کر سکنا، لیکن گلاں نہ کہ فائدہ جس وقت عمل نہ ہوئے، گل تے عمل نہ ہوئے نا، بات ہے عمل سے۔ اگر عمل نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے دعوے اور باتیں کرنے کا چے مانی دارت۔ پتہ چلا کہ بات بنتی ہے عمل کے ساتھ، اور یہ ہمیں صحابہ بتا رہے ہیں کہ عمل کس چیز کا نام ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اور گھر والوں، آج میں مسجد سے نبی سے نکلا، لوگوں نے میری اتنی تعریف کی کہ تعریف کرتے کرتے انہوں نے آسمانوں تک میرے پل باندھ دیے۔ اب میں روز اس بات پہ رہا ہوں کہ گلی والا بھی مجھ پہ خوش ہے، بازار والے بھی مجھ پہ خوش ہیں، اور چچنیاں بوسنیاں برما کشمیر والے، ہندوستان والے، کیسر و کسرا والے، مکے والے، ایران و فارس والے، وہ سب مجھ پہ مطمئن ہیں۔ لیکن میں تو ڈر گیا ہوں کہ وہ تو خوش ہیں، کیا میرا بیٹا بھی مجھ پہ خوش ہے، میری بیٹی بھی مجھ پہ خوش ہے، کیا میری زوجہ میری بیوی بھی مجھ پہ خوش ہے۔ جب اس وقت آپ نے یہ بات کی نا گھر میں بیٹھ کے، تو آپ کی بیوی کہنے لگی جناب گستاخی معاف، بڑا مقام ہے شریعت میں آپ کا، آپ میرے گھر والے ہیں، اگر میں سجدہ کرتی خدا کے بعد کسی کو تو شریعت کہتی ہے خامن کو کرتی، لیکن اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بڑے دنوں سے مجھے آپ پہ گلا ہے، بڑے دنوں سے گلا ہے، آج دن تک تو ہم اپنی بیوی کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، نبی کا حق تو پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ لوگوں اندازہ کریں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ سے کہ تم کیوں ناراض ہو، کیا شکوہ ہے؟ زوجہ کہنے لگی جناب شکوہ یہ ہے کہ بچے بھی پیدا ہو گئے، ہماری عمریں بھی اب بڑھاپے کی طرف چلی گئی ہیں، اب شکوہ یہ ہے کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے، آپ میرے ساتھ یعنی بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، بیٹھ کے آپ میرے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کرتے، آپ کی دن مسجد نبوی میں اور آپ کی راتیں مسجد مدینہ شہر کی گلیوں میں منڈاسا کس کے باسیوں کی حفاظت کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، بس یہ شکوہ ہے مجھے آپ پہ۔ تو کہتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم نے اپنی بیوی کے سامنے بھی یوں ہاتھ جوڑے، آپ نے فرمایا جے جائے کہ مرتبہ بڑا میرا ہے، مقام میرا بڑا ہے، لیکن چونکہ غلطی میری ہے، پتہ چلا کہ جب غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کرنا یہ فاروق اعظم کا چیوا ہے۔ چہ جائے کے مقابلے میں بیوی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ آج تو ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر لینے کے باوجود بھی ہم نے ابھی تک تو اپنے باپ کے سامنے غلطی تسلیم نہیں کی، بیوی تو بہت دور ہے، ابھی تک تو جس ماں نے 9 مہینے گوک میں رکھا ابھی تک تو ہم نے اس ماں کے سامنے بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اور جس بھائی نے اپنے ایک ہی ماں سے ہمارے ساتھ پیٹ سے جنم لیا ابھی تک تو ہم نے اس بڑے بھائی کے سامنے بیٹھ کر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ بڑے ہیں، شریعت نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، صرف عمر میں نہیں آپ شریعت کے رتبے کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی تک تو ہم نے یہاں تک، یہ بیوی تو بہت دور ہے، بھائی باپ اور ماں اور ان رشتوں سے بھی ہم نے غلطیاں تسلیم نہیں کی کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو چکی ہم تو کہتے ہیں بات لمبی ہے۔ بیوی نے کہا جناب یہ غلطی تو آپ کی ہے لیکن میں کیا معاف کرنے والی ہوں، آپ ٹائم دیں تو حق رکھتے ہیں، آپ نہ دیں تو پھر بھی حق رکھتے ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا نہیں تمہارا مجھ پہ حق ہے، تم نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، کیا کوئی معافی ہو سکتی ہے، اس غلطی کا کوئی تلافی ہو سکتی ہے، میں کیا کروں تو تم معاف کرو گی۔ اللہ اکبر، بیویاں بھی ہوں تو ایسی ہوں یار، بیویاں بھی ایسی ہوں، خاتون دیکھو نا، جب ایسی بیویاں تھیں تو پھر بیٹے میرے علی پیدا ہوتے رہے نا، پھر داتا علی حجویری، پھر عبدالقادر جیلانی جیسے، پھر سلطان محمود غزنوی جیسے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے۔ بیوی نے کیا کمال جملے کہے، آپ نے فرمایا جناب آپ کا حق ہے مجھ پہ، جو چاہیں کریں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ مانگوں اس کے بدلے میں تو میں اور کچھ نہیں مانگتی، میں صرف اتنا مانگتی ہوں کہ یہ قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ وہاں پہ رسوا ہوں گے، لوگ بلائے گا، آواز لگے گی کہ فلاں کے بیٹے کتنے رمضان تیرے مہینے تیری زندگی میں آئے، بندہ کہے گا 70 رمضان آئے، اللہ فرمائے گا کتنے روزے رکھے، بندہ کہے گا میں نے 70 سال ہی روزے رکھے ہیں، اللہ فرمائے گا تو نے عمل کتنا کیا، کہے گا یا اللہ روزے تو رکھے تھے عمل کوئی نہیں تھا، ملاوٹ پھر بھی کرتا تھا، روزہ رکھ کے جھوٹ پھر بھی بولتا تھا، روزہ رکھ کے میں سارے گناہ سارے کر لیتا تھا لیکن روزہ کوئی نہیں چھوڑا، اللہ فرمائے گا عمل کوئی نہیں ہے، تیرے منہ پہ تھوپ دیے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ رسوا ہو جائیں گے۔ بات لمبی ہے، بیوی کہہ رہی ہے جناب جب وہاں پہ آپ کا نام بلایا جائے گا نا کہ عمر ابن خطاب کو بلایا جائے اور آپ جب پیش ہوں گے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں فاروق اعظم کے لیے جنت کا دروازہ کھولو، جب آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو خدا را اپنی بیوی کو نہ بھولیے گا، اپنی بیوی کو
نہ بھولیے گا، جب آپ جنت میں جائیں تو مجھے بھی لے جائیے گا۔ تو آپ نے کمال جملے فرمائے، آپ نے فرمایا اللہ لوگ اگر اللہ نے فضل کر دیا، عمر اگر جنت میں گیا تو انشاءاللہ تمہیں بھی جنت میں لے کے جائے۔ آخری بات، علامہ صاحب کیونکہ میرے بڑے بھائی تشریف لے آئے ہیں، ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا۔ ایک صحابی کے میں نے عجیب روایت پڑھی، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ویسے یہ باتیں عام مجمع کے لیے نہیں ہیں لیکن نصیحت آموز بات ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسا گناہ تھا کہ جو میں نے 43 سال مسلسل کیا، اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں ہر روز اپنے بستر کی عورت بدل لیتا تھا۔ زمانہ جہلیت میں اگر دن کو بندہ مارنا پڑتا تو میں مار دیتا، دکان لوٹنی پڑتی تو میں لوٹ لیتا، اور میں لوٹ کے بندہ مار کے پیسے اکٹھے کر کے عورت رہی روز اپنے بستر پہ لے آتا۔ ایک دن ابو جہل نے اعلان کر دیا، سنیے گا بات مسلمانوں، ابو جہل نے اعلان کر دیا اگر کوئی بندہ مسلمانوں کے نبی کا سر کفر نباشت کفر کاٹ کے لے آئے تو میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا، 100 اونٹ سرخ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اعلان سنا اور میں دوڑ پڑا، گھر سے خنجر لیا، مکے کی گلی میں آیا، ایک عورت کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلی، میں نے اسے کہا تیار رہنا، رات کو بڑا مال لے کے آؤں گا اور تمہیں اپنے بستر پہ لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بڑے جو فر کے ساتھ کعبۃ اللہ میں چلا گیا، ایک جگہ تاک لگا کے بیٹھ گیا، مسلمانوں کے نبی آئیں گے، موقع ملے گا تو وار کروں گا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ظہر کے وقت تشریف لے آئے اور آپ نے کعبۃ اللہ کا چکر لگایا، پہلے چکر پہ میرے سامنے آئے، مجھے موقع بڑا ملا لیکن میں تلوار کا وار نہ کر سکا۔ دوسرا چکر لگایا، مجھے موقع بڑا ملا لیکن ہیبت اتنی تھی رسول اللہ کی، جلال اتنا تھا رسول اللہ کا کہ میں وار نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کے 6 چکر پورے ہو گئے، 7ویں چکر پہ رسول اللہ آئے اور جس وقت میرے سامنے آئے تو کھڑے ہو گئے۔ رسول نے فرمایا فضلہ جس ارادے سے آئے ہو کیا وہ کام نہیں کرو گے؟ تو سان گل سمجھ نہیں آئی، جڑا ارادہ بنا کے آیا گھرو، جس ارادے سے آئے ہو کیا وہ نہیں کرو گے؟ وہ بندہ کہتا ہے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا ہے یہ گل تو میں ہی تک اپنی زنانیاں بھی نہیں سے دسی، انہوں کس دسی؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پھر جو جملہ کہا نا، پھر آہستہ نہیں کہا، پھر رسول نے فرمایا او آنے والے کس ارادے سے آیا ہے؟ جس ارادے سے آیا وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ اتنا روب اور دبدبا اور اتنا جلال تھا رسول اللہ کے لفظوں میں کہ وہ خنجر میرے ہاتھ سے گر پڑا، اور میں بھی خنجر اٹھانے کے لیے جب نیچے گرا تو رسول اللہ کے پاؤں پہ میرے ہاتھ آ گئے، اور میں رسول اللہ کے پیروں پہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ ہیں تو کافر لیکن آپ اگر آپ اجازت ہے تو آپ پہ نثار کر دوں۔ اب وہاں سے آیا تھا تو کافر تھا، اب یہاں سے لوٹ کے جاؤں تو پھر بھی کافر ہی رہوں۔ جو باتیں آپ جان چکے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں تھی، اگر آپ مجھے پڑھائیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول، بات لمبی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اسے کھڑا کیا کندھوں سے پکڑ کے اور سینے پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں ٹھنڈک پیدا ہوئی اور رسول اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول، میں مسلمان ہو گیا، اور میں وہاں سے واپس چل پڑا، اور راستے میں وہ عورت میرے انتظار میں کھڑی تھی، اس نے چھت سے مجھے دیکھا اور میں نیچے سے گزر گیا، اور وہ مجھے دیکھ کے آواز دے کے کہنے لگی بندہ خدا جو وعدہ کر کے گئے تھے وہ پورا نہیں کرو گے؟ میں نے جواب نہیں دیا، میں چلتا چلا گیا، اس نے دروازہ اوپر سے نیچے آئی کھولا اور میرے پیچھے چلنے لگی، مجھے قدموں کی آواز آٹھ سنائی دی، میں نے مڑ کے دیکھا کہ وہ بی بی میرے پیچھے دوڑ کے آ رہی ہے، تو میں نے اسے کہا بی بی کیوں آ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جناب 100 اونٹوں کا وعدہ ہے۔ جناب اس صحابی رسول نے کمال جملے کہے، آپ نے فرمایا بی بی جس وقت میں یہاں سے گزر کے گیا تھا نا تیرا دروازہ کھٹکھٹا کے، وہ بندہ کوئی اور تھا، اب جس سے تم بات کر رہی ہو یہ بندہ کوئی اور ہے۔ 5 منٹ کے اندر ایک بندے نے اپنی زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہاں 80 سال روزے رکھ کے ہم نے کیا بدلا ہے؟ 80 لیلۃ القدر کی راتیں پا کر بھی تم نے اور میں نے کیا بدلا ہے؟ ہم کس کو کس کا حق ہے جو ہم دے چکے ہیں؟ لفظوں میں تو ہم بہت کچھ تقریر کر کے کہہ چکے ہیں اور کہتے رہتے اور کب تک کہتے رہیں گے۔ ہم نے تو ابھی تک فلسطین کی ایک بیٹی کے 1 منٹ کا حساب اپنے لفظوں سے بھی نہیں دیا۔ کشمیر سے پہلے ایک بچی اغوا ہوئی اور انڈیا والوں نے بھی کہا، پاکستان والوں نے بھی کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر تعداد بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ 66,000 مسلمانوں کی بچیوں کے سینے چیر کے رکھ دیے گئے۔ ابھی تک ہم مسلمان یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ فقط روزوں سے بات نہیں بنے گی۔ مسلمان صحابہ، وہ جید صحابہ، وہ بڑے بڑے لوگ ہوں تو میرا دل منت پہ کرنا بھی مفتی صاحب کو میں اجازت گن کے گھنٹہ انہوں نے بھی کھا ونجی، یقین کرو تھوڑے نال میں گالی کرے نہ روی۔
وہ حضرت امام احمد رضا خان بندہ آیا نا انہوں کو انہوں نے کہا جناب میرا پتر بڑا سونا اس نے چہرے تے بڑا نور ہے تسی اکھیاں بڑی چمکنیاں تے مائیں لگنا بھی بڑا ذہین بندہ تے میں چاہنا چونکہ حضرت مہر علی دے احمد رضا رحمت اللہ آپ نے دونا زمانہ ہک کیا دو ترے مسئلے تے فقہی اختلاف ہے جس نے وجہ تو آپ اپنے نال ایک دوسرے نال بڑے دیر تعلقات آپ نے منقطع رہے تو وہ بندہ کہنے لگا جناب میرا بیٹا خوبصورت بھی ہے ذہین بھی ہے میں چاہتا ہوں میرا بیٹا مہر علی بنے آپ نے فرمایا نہیں بن سکتا وہ بندہ کہنے لگا جناب میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بڑا ذہین ہے وہ نہیں بن سکتا تو داتا بنے داتا علی حجویری آپ نے فرمایا نہیں بن سکتا وہ بندہ کہا جناب سونا بھی ہے یہ ذہین بھی ہے یہ چہرے تو چمک بھی ہے آنکھوں میں نور بھی ہے تو پھر کیوں آپ نے فرمایا نہیں داتا پہ داتا تھا نا میرے علی تو میرے علی ہے تیرا بیٹا اس بندے نے ہاتھ جوڑے جناب پھر کوئی غلط دسو نا بھئی میرے بیٹا اگر وہ نہیں بن سکنا تو پھر کی ہوئے آئے ہائے اللہ اکبر کبیرہ احمد رضا نے جڑی گل کی تھی نا وہ دل نے تختی تویز بنا کے سونے نے پانی نہ لکھنے والی آپ نے فرمایا اگر تم اپنا پتر قرآن نے حوالے کر دے نا اپنا پتر تم اگر قرآن نے حوالے کریں میرے علی نہیں بنے گا داتا نہیں بنے گا لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن تیرے بیٹے کو اس عروج پہ لے جائے گا کہ داتا اور میرے علی تو نہیں بنے گا لیکن جو میرے علی کہہ گیا ہے جو داتا لکھ گیا ہے تیرے بیٹا اپنی زبان سے ان کی زبان بول کے لوگوں کو سناتا رہے گا قرآن سے دور ہے نا تو ویکسین چاہنے والے لواؤنی پہ گئے بھاویں وچ خنزیر نہیں چربی ہوئے جو قرآن نال جڑ ونجو تو خدا نہیں قسم ہے قرآن تو وڈی کوئی ویکسین ہی کوئی نہیں قرآن تو وڈی کوئی گولی ٹیبلٹ کوئی انجیکشن وغیرہ وغیرہ نہیں ہے دنیا کی سب سے بہترین دوا ہے جس کو کتاب اللہ کہا گیا ہے اور جو پہلے صفحے پہ کہتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ڈاکٹر قدیرہ پڑھیا نا انہیں کتاب لکھی 1200 صفحے تے ایٹم تے انہیں آخری صفحے تے لکھا بھئی یار پڑھنے والا کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کریں تے خط لکھ دیں دوبارہ نہ آوے میں 300 جلدہ قرآن تفسیر لکھنے والے بندے نے بھی تفسیر پڑھی اس نے بھی آخر تے لکھا جناب کوئی غلطی ہوئی تو معافی خط لکھو دوبارہ نہ آوے یہ دنیا کی وید کتاب ہے تورات انجیل زبور بھی نہیں ہے دنیا کی وید کتاب ہے قیامت کی صبح تک جو کہتی ہے پہلے صفحے پہ کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ اکبر